میرے محترم دوستوں بزرگوں عزیزوں، اللہ رب العزت ایمان والوں کو ان کی چاہتوں میں ناکام کرتے ہیں اور کفار و مشرکین کو ان کے ارادوں میں کامیاب کرتے ہیں۔ کفار و مشرکین کو ان کے ارادوں میں کامیاب کر دیتے ہیں اور مسلمان کو اس کے ارادوں میں ناکام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے نہ ماننے والوں کو کائنات میں ان کی چاہت کے مطابق ان کے ارادوں کو پورا کر کے انہیں اپنے سے غافل رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اطمینان کافروں کے لیے اسباب میں رکھا ہے، اور مومن کے لیے اللہ رب العزت نے اطمینان اپنی یاد اور اعمال میں رکھا ہے۔ کافر کے لیے اسباب میں امتحان نہیں، اطمینان ہے۔ مومن کے لیے اسباب میں اطمینان نہیں، امتحان ہے۔ مومن کے لیے اسباب میں اطمینان نہیں، امتحان ہے، اور کافر کے لیے اسباب میں امتحان نہیں بلکہ اطمینان ہے۔ کافر کو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب میں مطمئن رکھتے ہیں اور اس کی چاہت کے مطابق اسباب میں اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح جنت میں مومن اپنی چاہت کے مطابق سب کچھ کرے گا، اس طرح دنیا میں کافر اپنی چاہت کے مطابق سب کچھ کرے گا۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہاں مسلمانوں کو بس دھوکہ لگ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جس راستے سے کفار کامیاب ہو رہے ہم بھی کیوں نہ وہ راستے اختیار کر لیں تاکہ ہم بھی ان کا مقابلہ کر سکیں اور ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ اس زمانے میں مسلمان باطل کے مقابلے کے لیے باطل کے طریقے اختیار کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کامیاب کرنے کا جو ضابطہ اللہ کے غیروں کے ساتھ ہے وہ ضابطہ مسلمانوں کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت مسلمانوں کو ان کے ارادوں میں ناکام فرماتے ہیں اپنی یاد دلانے کے لیے، اور کفار کو ان کے اسباب میں مطمئن رکھتے ہیں اور کامیاب کرتے ہیں اپنی یاد سے غافل کرنے کے لیے کہ مشرک کو کسی کام میں اگر ناکامی آئے گی تو وہ اس ناکامی میں اپنی ذات میں اس ناکامی کے اسباب تلاش نہیں کرے گا۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے، جب مشرک کسی ارادے میں ناکام ہوگا تو وہ اس ناکامی کو اپنی ذات میں تلاش نہیں کرے گا، وہ ناکامی کو اسباب میں تلاش کرے گا۔ یہ ناکامی اس کو مزید اسباب کے بنانے کی طرف اور مزید اسباب حاصل کرنے کی طرف متوجہ کرے گی۔ رہا مومن کہ اللہ رب العزت مومن کو اس کے ارادوں میں ناکام اس لیے کرتے ہیں تاکہ مومن اس ناکامی سے اپنی ذات میں ناکامی کے اسباب تلاش کرے۔ مومن اپنی ذات میں ناکامی کے اسباب مومن اپنی ذات میں ناکامی کے اسباب تلاش کرے، مومن اپنی ذات میں ناکامی کے اسباب تلاش کرے، اور کافر کو اس لیے ناکام کر دیتے ہیں کبھی تاکہ وہ مزید اسباب اختیار کرے، مومن کو ناکام اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اعمال اور اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت کا ایمان والوں کو ان کے ارادوں میں ناکام کرنا اپنی یاد دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں کو ان کے ارادوں میں ناکام کرنا اپنی یاد دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ فرمایا کرتے تھے، عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ ہم نے جو کچھ سوچا تھا اور جو کچھ کرنا چاہا تھا اللہ نے ہمیں اس میں ناکامی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اس ناکامی سے اپنے رب کو پہچانیں۔ مسلمان کی ناکامی اللہ کے تعارف کے لیے ہے، اور مشرک کی کامیابی اللہ سے تغافل کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن کی ناکامی اللہ کے تعارف کے لیے ہے اور کافر کی کامیابی اللہ سے تغافل کے لیے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے غافل رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مومن کو اللہ تعالیٰ کافر کو اس کی کوششوں میں کامیاب کر دیتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے غافل رہے، لیکن مومن کو ناکام اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اس ناکامی سے اللہ کو پہچانے، ایسا فرماتے ہیں، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے پہچانا اپنے رب کو اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر۔ اس لیے دوستو عزیزو، اسباب چاہے انبیاء کے ہاتھ میں ہوں، چاہے صحابہ کے ہاتھ میں ہوں، چاہے اولیاء کے ہاتھ میں ہوں، چاہے عام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوں، اسباب صرف امتحان کے لیے ہیں،
انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے اسباب راضی ہو کر دیے ہیں، انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ نے اسباب راضی ہو کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اسباب میں بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی ہمیں اس میں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ سنو تو صحیح ایک بات عجیب، وحی ایک ایسی چیز ہے جو صرف نبی پر آتی ہے، جو صرف وحی ایسی چیز ہے جو صرف نبی پر آتی ہے، وحی ایک ایسی چیز ہے جو صرف نبی پر آتی ہے، غیر نبی پر وحی نہیں آتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، روح کیا ہے؟ اگر آپ نے ان 3 سوالوں کا جواب دے دیا تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ پر آسمان سے وحی آتی ہے۔ ہمارے سوال کا جواب دیں۔ آپ کو اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا، آپ نے دل میں یہی خیال کیا کہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالی سے پوچھ کر بتا دوں گا۔ ارے سنو تو صحیح، بہت توجہ چاہتی ہے ہماری بات۔ میں نے عرض کیا کہ وحی ایک ایسا سلسلہ ہے جو صرف نبی کے لیے ہے۔ آسمان سے تازہ تازہ خبریں، تازہ تازہ علم آسمان سے آئے تو سوال کیا گیا اس کا جواب دیں۔ آپ کو اس کا جواب معلوم نہیں تھا، آپ نے فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دے دوں گا، اس کا جواب کل دے دوں گا، اس کا جواب کل دے دوں گا، صرف اتنا فرمایا۔ اللہ کی شان، اللہ رب العزت نے 15 دن یا 1 مہینے تک وحی روک لی کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا؟ آپ نے یہ کیوں کہا میں اس کا جواب کل دوں گا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں اس کا جواب کل دوں گا؟ آپ غور کیجئے، وحی جو ایک آسمان سے نبی پر خبر کے آنے کا ایک راستہ اور ذریعہ ہے اور یقینی ذریعہ ہے، آپ نے اس سوال کے جواب کے دینے میں اپنے ارادے کو ہمارے ارادے پر موقوف کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ نبی یہ کہیں کہ میں یہ کر دوں گا۔ سوچو تو صحیح، ہم صبح سے شام تک بولتے ہیں ڈاکٹر یہ کریں گے، حکام یوں کریں گے۔ جتنا خوف امت پر طاری ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنی چاہتوں کو اللہ کے غیر میں تصور کر رہے ہیں۔ سارا خوف اور ساری مایوسی اس لیے ہے کہ مسلمان اپنی چاہتوں کو اللہ کے غیر میں تلاش کر رہا ہے، اور مسلمان بجائے دعا والا بننے کے دعوے دار بن گیا ہے، بجائے دعا والا بننے کے دعوے دار بن گیا۔ دعا والا کسے کہتے ہیں؟ دعا والا اس کو کہتے ہیں جو تمام شکلوں سے، یہاں تک کہ انبیاء کی شکل سے بھی انکار کر کے یہ کہے کہ اللہ ہی میرے حاجت کو پورا کرنے والے ہیں۔ تم دعا کے دوران دعا کی قبولیت کا یقین کرو، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ تمہیں دعا کے دوران کسی سبب کا خیال نہ آئے، دعا کے دوران کسی سبب کا خیال نہ آئے۔ جس سبب کا بھی تم نے دعا میں خیال کر لیا، جس سبب کا بھی تم نے دعا میں، میری بات توجہ چاہتی ہے، جس سبب کا بھی تم نے دعا میں خیال کر لیا، تم نے اللہ کی قدرت کو اس سبب کا پابند کر دیا۔ دیکھو میری بات توجہ چاہتی ہے، جس سبب کا بھی تم نے دعا میں خیال کر لیا، تم نے اللہ کی قدرت کو اس سبب کا پابند کر دیا۔ اے اللہ اس شکل سے تو یہ کر دے، اس شکل سے تو یہ کر دے۔ دیکھو تو صحیح، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جو مطلق ہے اس کو مقید کر دے سبب کے ساتھ، تو وہ اللہ تعالیٰ سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے ماسوا کا یقین دل سے نکلنا شرط ہے، اور اس کے ماسوا کی امید بھی دل سے نکلنا شرط ہے۔ مصطفیٰ فرماتے تھے اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کی ہر شکل کا یقین نکلنا شرط ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ فلاں فرشتے کے ذریعے سے مدد کر دے، اس لیے کہ دعا کا شکل کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ دعا کا شکل کے ساتھ، میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، دعا کا شکل کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، دعا کا شکل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دعا ہی جب ہے جب دعا ملائکہ کی شکل سے لے کر کائنات کی مادی شکلوں تک، ان تمام شکلوں سے دعا پاک ہو۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ دعا جب ہے جب دعا کائنات کی تمام شکلوں سے، ملائکہ سے لے کر دنیا کے تمام مادی اسباب، تمام دنیا کے عہدیدار، تمام دنیا کے
وزراء اور تمام دنیا کی جتنی چھوٹی بڑی شکلیں ہیں، ان ساری شکلوں سے دعا پاک ہو تبھی دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ لیکن ہماری دعا میں ایک چور یہ ہے جو چھپا ہوا ہے اندر، وہ چور یہ ہے کہ ہم دعا جب مانگتے ہیں تو اس سبب کی بنیاد پر اللہ تعالی سے مدد چاہتے ہیں جس سبب سے اس کام کا ہونا ہمارے ذہن میں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ تو وزیر کے دل میں ڈال دے کہ وہ مسلمانوں کا یہ کام کر دے، اے اللہ تو صدر کے دل میں ڈال دے کہ وہ مسلمانوں کے اس مسئلے کو دیکھ لے، اے اللہ تو ڈاکٹر کے دل میں ڈال دے کہ وہ میرا علاج کر دے، یا یوں بھی نہ کہو اے اللہ یہ دوا میں کھا رہا ہوں تو اس دوا میں شفا ڈال دے، میں یہ دوا کھا رہا ہوں تو اس میں شفا ڈال دے۔ ہائے وہ اللہ کیا جو تمہیں شفا دینے کے لیے تمہارے دوا کھانے پر موقوف ہو؟ سیدھی بات، تم یہ کہو اے اللہ تو مجھے اپنے حکم سے شفا دے دے، اپنے حکم سے شفا دے دے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوا استعمال نہ کرو، یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوا استعمال نہ کرو۔ دوا کا استعمال کرنے پر تو اللہ نے انبیاء کو، صحابہ کو، سب کو مجبور کر دیا۔ سنو تو صحیح بھی کیا کہہ رہا، دوا اور اسباب کے استعمال پر تو اللہ نے انبیاء اور صحابہ اولیاء سب کو مجبور کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے مجبور کر دیا تاکہ وہ سبب میں ڈال کر دیکھیں کہ جب میں اپنی قدرت سے کامیاب کروں تو تمہارا خیال میرے کرنے کی طرف آتا ہے یا سبب سے ہونے کی طرف جاتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے۔ اگر اسباب میں نہ ڈالتے مسلمان کو اور انبیاء کو اور صحابہ کو پھر تو یہ کہنا کوئی کمال نہیں تھا کہ اللہ کرنے والے ہیں۔ ہم تمہیں اسباب میں ڈالیں پھر تم یہ کہو اسباب سے نہیں ہوتا، تب تو کمال ہے۔ اور اگر اسباب ہی نہ ہو پھر آدمی یہ کہ اللہ سے ہوتا ہے تو کوئی کمال نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملائکہ کا اور فرشتوں کا ایمان سب سے زیادہ تعجب خیز اور افضل ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو وہ سبب کی زنجیروں سے آزاد ہیں، ایک تو ملائکہ اسباب کی قید سے آزاد ہیں، ایک تو ملائکہ اسباب کی قید سے آزاد ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملائکہ سارا غیبی نظام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ امتحان جو رکھا وہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا، اولیاء کا، صحابہ کا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب مسلمان دعا کرے، دعا میں اللہ تعالیٰ سے حفاظت کو بھی کسی سو کے ذریعے سے نہ مانگے، بلکہ مثلاً دعا ہے اللہم اکفناہم بما شئت، اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ تو جس طرح چاہے حفاظت کر۔ بیماری ہے، خوف ہے، دشمن حکام کا غلبہ ہے، کچھ بھی ہے، مسنون دعا کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اللہ فلاں فرشتے کے ذریعے مدد کر۔ وہ تو ملائکہ اللہ تعالی سے خود تقاضا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اس مومن بندے کی خدمت کا موقع دے دے۔ اللہ اکبر۔ ملائکہ ایمان والوں کے غلام ہیں، ملائکہ ایمان والوں کے غلام ہیں۔ اللہ تعالی نے ایسے مضبوط اسباب دیے تھے مسلمانوں کو، بشرط یہ کہ مسلمان ان مضبوط اسباب کو بھی اللہ کے اپنے درمیان ذریعہ نہ سمجھے۔ یوں نہ کہو فرشتے کے ذریعے مدد کر دے، یوں کہو اے اللہ تو براہ راست مدد کر۔ اللہ کو اختیار ہے کہ وہ تمہاری مدد کے لیے کسی بھی سبب کو اختیار نہ کرے، استعمال نہ کرے، کسی سبب کو استعمال نہ کرے۔ جبرائیل علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے کے لیے آنا یہ بطور مدد کے نہیں تھا، یہ بطور مدد کے نہیں تھا، یہ بطور امتحان کے تھا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم آگ سے بچنے کے لیے جبرائیل سے مدد طلب کرتے ہیں یا نہیں، اور اگر جبرائیل از خود مدد پیش کریں تو ابراہیم جبرائیل کی مدد کو قبول کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں؟ اگر یہ جبرائیل کی مدد سے انکار کریں تو ہم مدد اپنے امر سے کریں گے، ہم مدد اپنے حکم سے کریں گے۔ اور اگر یہ کہیں کہ جبرائیل مدد کر دیں تو میرے دوستوں عزیزوں، انبیاء علیہ السلام کبھی بھی کہیں بھی اللہ تعالیٰ سے برائے ملائکہ بھی مدد نہیں چاہتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا، اما الیک فلا، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ جو اسباب انبیاء کو دیے جاتے ہیں وہ اسباب بھی امتحان کے لیے ہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں
کہ تم اس سبب میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو، سبب میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو، کیونکہ اسباب دو قسم کے ہیں، اسباب دو قسم کے ہیں، ایک اسباب زینت ہیں، ایک اسباب زینت ہیں، ایک اسباب تجارت ہیں۔ اسباب زینت اور اسباب تجارت دو قسم کے اسباب ہیں دنیا میں۔ اسباب زینت اور اسباب تجارت دو قسم کے اسباب ہیں۔ دونوں اسباب میں اللہ رب العزت نے انبیاء اور صحابہ کو آزمایا ہے۔ اسباب زینت، اسباب تجارت، یعنی وہ اسباب جو انسان استعمال کرتا ہے فخر و زینت کے لیے، یا وہ اسباب جو انسان استعمال کرتا ہے اپنی معاش اور ضرورت کے لیے، دو قسم کے اسباب ہیں، ایک اسباب معاش ہیں، ایک اسباب زینت ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اسباب میں آزمایا، صحابہ کو بھی اللہ تعالی نے اسباب معاش میں آزمایا، اسباب زینت میں بھی آزمایا، اسباب زینت میں بھی اللہ نے آزمایا کہ ہم انہیں اسباب زینت دے کر دیکھتے ہیں یہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ ایسے گھوڑے جو ہوا میں اڑتے تھے، پانی میں تیرتے تھے اور راستوں پر دوڑتے تھے، ایسے قوی گھوڑے جو سواری کو لے کر ہوا میں ایسے اڑ جائیں، سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور ان کی خوبصورتی اور ان کا یہ کمال دیکھ رہے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی بھی چیز کو اگر دیکھو تو اللہ کی یاد کے بغیر دیکھنا نقصان ہے، اللہ کی یاد کے بغیر دیکھنے میں نقصان ہے۔ اگر کسی بھی چیز کو دیکھو اور اللہ کے تصور کے بغیر دیکھو تو وہی چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دے گی۔ جتنا مسلمان غافل ہے نا اعمال سے، فرائض سے، اللہ کی یاد سے، وہ صرف دنیا کی زینت کی وجہ سے غافل ہے۔ اسی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کو مزین کیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم دیکھیں تمہیں اچھا عمل کس کا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں اچھا عمل کس کا ہے۔ سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے دیکھنے میں مشغول ہو گئے اور اتنا دیکھ کر تعجب کر رہے تھے، اس میں سورج غروب ہو گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اسباب زینت اس امتحان کے لیے ہیں کہ تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو۔ سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی، مگر انہیں عصر کی نماز کے قضا ہونے کا اتنا غم تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو ختم کیا، اس چیز کو پہلے ختم کیا جس چیز نے عصر کی نماز سے غافل کیا۔ سوچو تو صحیح، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا سب کا حال یہ ہے کہ جن اسباب کی وجہ سے اعمال ضائع ہوتے ہیں ہم ان اسباب کو اور بڑھاتے ہیں، ان اسباب کو اور بڑھاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے پہلا کام یہ کیا کہ جس سبب نے عمل سے غافل کیا پہلے اس سبب کو ختم کیا، پہلے سب کو ہٹاؤ۔ جس سبب نے نماز بھلا دی، لے کر تلوار سارے گھوڑے کاٹ ڈالے اور اس کی ایک نسل بھی اور ایک اس نے کا ایک بھی باقی نہ چھوڑا کہ اگر یہ باقی رہ گیا تو اس کی نسل آگے بڑھے گی، اس کی نسل آگے بڑھے گی۔ سب کو کاٹ دیا، حالانکہ بہت نادر و نایاب گھوڑے تھے، سب کو کاٹ ڈالا۔ اس کاٹنے پر ہی اللہ تعالی نے سورج کو واپس نکال دیا کہ بھائی سورج واپس لاؤ، میرے بندے سلیمان کو اثر پڑنی ہے۔ سوچو ہم ایک سبب کے لیے ایک عمل کو ضائع کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس سبب کو ضائع کریں گے تو اگلا سبب دو اعمال ضائع کرائے گا۔ وہ یوں کہیں گے کہ فلاں سبب کی کمی سے ناکامی ہوئی ہے، لہذا ایک سبب نہیں 4 سبب لاؤ، پھر کامیابی ہو جائے گی۔ جس سبب کے لیے عمل کو ضائع کرتے رہو گے اللہ رب العزت مزید اسباب میں مسلمان کو الجھا دیں گے، مسلمان کو مزید اسباب میں الجھا دیں گے۔ ہم نے عرض کیا کہ ایک امتحان تو یہ کہ گھوڑے دیکھنے میں مشغول ہوئے، اثر قضا ہو گئی۔ ادھر صحابی باغ معاش کے لیے ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ 2 قسم کے اسباب ہوتے ہیں، ایک اسباب زینت، ایک اسباب معاش۔ اسباب معاش میں عام طور سے انصار کاشتکار تھے، عام طور سے انصار کاشتکار تھے، باغ میں نفلیں پڑھ رہے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ صحابی باغ میں نفلیں ہی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تو جانتے تھے کہ فرض نماز مسجد میں ادا نہ کرنا یہ سخت وعید اور بڑی محرومی کی بات ہے۔ نفل نماز میں اچانک نظر پڑی، ایک انگور کے خوشے سے ایک پرندہ
انگور کھا رہا تھا. اس پرندے کی خوبصورتی اور اس کا انگور کے خوشے سے لٹک کر انگور کھانا وہ ایسا اچھا لگا. لوگ یہ کہہ کر مناظر دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی قدرت. اللہ کی قدرت، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہے. اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہے. جو اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کو بھول جاوے، جو اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کو بھول جاوے، کہ اس کا اللہ کی قدرت کا دیکھنا مفید نہیں ہے. اللہ کی قدرت کا دیکھنا تو اسی کے لیے مفید ہے جو اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرے. چنانچہ یاد نہ رہا کہ کون سی رکعت ہے، حالانکہ نفل نماز تھی، حالانکہ نفل نماز ہے، لیکن یاد نہ رہا کہ کون سی رکعت ہے. یہ نہیں یاد رہا کون سی رکعت ہے. صرف نفل نماز میں خلل پیدا ہونے کی وجہ سے پورا باب جس پر گزارا تھا جو معاش کے لیے تھا، جس پر گزارا تھا جو معاش کے لیے تھا، جو آمدنی کا واحد ذریعہ تھا، وہ پورا باب 50,000 کا فوراً چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ جو سبب اللہ کی یاد سے غافل کرے وہ سبب اختیار کرنے کے قابل نہیں ہے. 50,000 کا باغ اسی وقت صدقہ کر دیا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک ہی تو واسطہ ہے، میرے کے درمیان ایک ہی تو واسطہ ہے، قرب کا، نماز. اس لیے کہ نماز کو مومن کی معراج کہا ہے. نماز کو مومن کی معراج کہا. کیوں کہا معراج؟ صلاۃ معراج مومن. لماذا؟ کیا وجہ ہے نماز کو مومن کی معراج کہنے کا؟ پہلے یہ غور کر لو کہ معراج میں کیا کیا ہے. معراج میں کیا کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں معراج میں. 3 چیزیں معراج میں ہیں: قرب، تکلم اور رؤیت. قرب اور تکلم اور رؤیت، یہ 3 چیزیں معراج میں ہیں. 3 چیزیں معراج میں ہیں: تکلم، قرب اور رؤیت. 3 چیزیں معراج میں ہیں. قاب قوسین او ادنی، اتنا تو قرب، اور تکلم اللہ سے باتیں ہوئیں، اور رؤیت اللہ کا دیدار. اللہ کا دیدار. اللہ اکبر. جو 3 چیزیں اللہ نے نبی کو معراج میں دی، وہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو دے دی. جو 3 چیزیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دی، وہ 3 چیزیں اللہ نے ہر مومن کو ہر نماز میں دے دی. ہر مومن کو ہر نماز میں، ہر مومن کو ہر مومن کو اللہ نے نماز میں وہ تینوں چیزیں دی ہوئی ہیں جو 3 چیزیں اللہ نے نبی کو معراج میں دی. لیکن چونکہ نماز اس رخ پر ہے نہیں، اس لیے یہ 3 چیزیں نظر نہیں آتی. ورنہ سیدھی بات ہے کہ نماز پڑھنے والا اللہ سے چپ کے باتیں کر رہا. اوحا الی عبدی ما اوحا، وہاں تو کوئی ہے نہیں سننے والا، اور چپ کے میرے رب سے باتیں کر رہا. اس میں تو تکلم آ گیا، اللہ سے باتیں. اور رؤیت، کہ رؤیت تو سیدھی بات ہے. ان تعبد اللہ کانک ترا، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور یہ صرف نماز کے لیے نہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما طواف کر رہے تھے. عبداللہ ابن عمر طواف کر رہے تھے. طواف کے دوران آج کل تو آپ دیکھیں گے حرمین میں کس قدر عبادت پر غفلت غالب ہے کہ آدمی طواف میں سب کچھ کر لیتا ہے جو طواف سے باہر کر رہا ہے. اور وہاں بیٹی کی شادی کا پیام، بیٹی کی شادی کا پیام کسی نے طواف کے دوران عبداللہ بن عمر کو دیا. یہ کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، یا آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے طواف میں چلتے چلتے عبداللہ بن عمر سے ان کی بیٹی سے شادی کی بات رکھی تو انہوں نے ایسا منہ پھیرا میرے سے کہ میں نے قسم کھا لی کہ آئندہ کبھی بھی ان سے ان کی بیٹی کی شادی کی بات نہیں کروں گا. کبھی نہیں کھاؤں. قسم کھا لی میں نے کہ ایسا رخ پھیرا مجھ سے، کوئی جواب ہاں ہوں کا نہیں دیا، اور میں نے طے کر لیا کہ میں اب اس بارے میں ان سے بات نہیں کروں گا. حالانکہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے. جہاں بھی کوئی مل جاوے اشارہ کر دے تو آدمی سوچتا ہے ہاں بھائی لڑکا دیکھو کیسا ہے کیا ہے، سارے کام چھوڑ کر یہ کام دیکھے گا. انہوں نے میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. میں نے طے کر لیا کہ آئندہ اس بارے میں ان سے بات نہیں کروں گا. حج پورا ہو گیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینے پہنچے. کہتے ہیں وہ کہ میں بھی مدینے پہنچا
وہاں میری ان سے ملاقات ہو گئی، آمنا سامنا ہوا، بس میں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے دور سے دیکھ کر مجھے پہچان لیا، فرمایا تم وہی ہو نا جو مجھے وہاں مکے میں طواف میں ملے تھے، مجھے مکہ محرم میں طواف میں ملے تھے؟ کہ ہاں میں ملا تھا آپ سے طواف میں، اور میں نے آپ سے آپ کی بیٹی سے شادی کی بات رکھی تھی، لیکن جب آپ نے کوئی توجہ نہ دی تو میں نے طے کر لیا کہ میں اب اس بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ فرمانے لگے عبداللہ بن عمر کہ جس وقت تم نے ہم سے ہماری بیٹی سے شادی کی بات کی، اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان دیکھ رہے تھے۔ یہ ہے بات، اللہ تعالیٰ کو کہاں؟ دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ کو دیکھ رہے تھے۔ سوچو تو صحیح کیسا دھیان اللہ کا ہوگا، دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ کو دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ طواف تو نماز کے مقابلے میں ایک بھی چیز ایسی نہیں کہ جس میں نماز والی پابندی ہو طواف میں۔ سوچو، چل رہا نماز میں چلتے نہیں، نماز میں چلتے نہیں، مختلف قسم کی دعائیں، مختلف قسم کے اذکار، نماز میں ایسا نہیں، نماز کے اذکار متعین، سجدہ نہیں طواف میں، حالانکہ نماز میں اللہ کے سب سے زیادہ قرب کا موقع سجدہ ہے، وہ بھی طواف میں نہیں، جی ہاں وہ بھی طواف میں نہیں ہے، سب سے زیادہ قریب بندہ سجدے میں ہوتا ہے نا اللہ کے، وہ بھی طواف میں نہیں۔ سوچو اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ نہیں، وہ وقت ایسا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان دیکھ رہے تھے۔ میں آپ کی بات اس وقت کیسے سن لیتا؟ ہاں میں تیار ہوں، اب بھی میں تیار ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ان کی شادی کے پیغام کو کہہ کر قبول کیا کہ مجھے آپ سے شادی سے انکار نہیں تھا، مجھے طواف کے دوران اس بات کے کرنے سے انکار تھا۔ میں نے عرض کیا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، رویت اس میں کہ اللہ کو دیکھ رہے، تکلم اس میں کہ اللہ سے باتیں کر رہے، قرب اس میں قرب اس میں کہ سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ یہاں تک لکھا ہے علماء نے من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، علماء نے لکھا ہے کہ اس لقاء سے لقاء دنیاوی مراد ہے۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے، اس لقاء سے لقاء دنیاوی مراد ہے کہ جو آدمی مرنے سے پہلے اللہ سے ملنا چاہتا ہو، سنو، جو آدمی مرنے سے پہلے اللہ سے ملنا چاہتا ہو، جو آدمی مرنے سے پہلے اللہ سے ملنا چاہتا ہو، کیونکہ مرنے کے بعد تو سبھی دیکھیں گے اللہ کو، نیک و بد۔ جی ہاں، جو آدمی مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں دنیا میں اللہ سے ملاقات کا مزہ چکھنا چاہے، اس کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو جس درجے کا عمل میں اخلاص اور احسان ہوگا نا، جس درجے کا احسان ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اللہ تعالیٰ کے لقاء کو محسوس کرے گا۔ تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ جو اسباب معاش کے تھے صحابہ کرام کے، وہ ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے تھے، اور اگر نفل میں بھی پرندے کے انگور کھانے کا منظر ایسا اچھا لگے کہ اس سے دیکھتے ہی نماز رکعتیں بھول جائیں، حالانکہ ظن غالب پر عمل کر لیتے کہ بھئی اگر 3 رکعت کا گمان ہے تو 1 رکعت اور پڑھ لیتے، 4 رکعت کا گمان ہے تو سلام پھیر دیتے۔ کہتے ہیں کہ بھئی جس طرف آدمی کا نماز پڑھنے والے کا گمان غالب ہے اس طرح عمل کر لے۔ جن کے لیے نفل نماز میں خلل باغ کو چھڑوا دے، ان کے فرائض کا کیا حال ہوتا ہوگا، ان کے فرائض کا کیا معیار ہوگا۔ جو نفل کے لیے باغ کو چھوڑ دیں، جو نفل کے لیے باغ کو چھوڑ دیں، ان کے فرائض کا مقام، ان کے فرائض کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ ہم نے عرض کیا کہ اسباب دو لائن کے ہیں، اسباب زینت اور اسباب معاش، دونوں میں امتحان ہے۔ پھر ایک قسم وہ بھی ہے مسلمانوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے اسباب کو خیر کے کام میں استعمال کیا، اگر ہم نے اسباب کو خیر کے کام میں استعمال کیا پھر تو اللہ کی مدد یقیناً ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے اسباب کو خیر کے کام میں استعمال کیا تب بھی اللہ چاہیں گے تو کامیاب کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے 3 درجے میں یہ کام کیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، استعداد دی ہے، بیویاں دی ہیں، کیوں نہ ہم اپنی اولاد میں سے اللہ کے دین کے مجاہد تیار کریں، کیوں نہ اپنی اولاد میں سے
اللہ کے دین کا مجاہد تیار کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے اس خیر کے ارادے پر اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد گھڑ سوار اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کرنے کے لیے 100 بیویوں سے صحبت کی۔ 100 بیویوں سے، ہر بیوی سے ایک مجاہد چاہیے۔ یہاں تو اس زمانے میں لوگ تمنا کرتے ہیں اتنی بڑی تجارت ہے، اتنا بڑا زمیندارہ ہے، لیکن کیا کروں، اولاد نہیں۔ علاج، معالجے، کوششیں، دعائیں، لوگ کیا کیا جتن کرتے ہیں اولاد کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام بھی اولاد چاہتے ہیں، لیکن نبیوں کا اولاد چاہنا اس امانت کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے جو امانت اللہ کے یہاں سے لے کر آئے، جو امانت اللہ کے یہاں سے لے کر آئے۔ انی خفت الموالیہ من ورائی، مجھے اندیشہ ہے کہ میرے غلام اور غیر متعلق لوگ وہ کئی امانت کو ضائع نہ کر دیں، تو مجھے اولاد دے جو میرے بعد اس امانت کو سنبھالے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ لوگ تو سبب اختیار کر کے اللہ سے کہتے ہیں کہ اس سبب میں تو کامیابی ڈال دے۔ لوگ تو سبب اختیار کر کے کہتے ہیں اے اللہ اس سبب میں کامیابی ڈال دے۔ اور زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کہہ کر اولاد مانگی کہ کوئی سبب اولاد کے ہونے کا میرے پاس نہیں ہے اور تجھے سبب کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھ سے اولاد چاہتا ہوں اسباب اولاد کے بالکل ختم ہو جانے کے بعد، اسباب اولاد کے بالکل ختم ہو جانے کے بعد میں تجھ سے اولاد چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میں کبھی بھی تجھ سے مانگ کر ناکام نہیں ہوا۔ مجھے کامیاب ہونے کے لیے سبب کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کامیاب ہونے کے لیے تیرے امر کی ضرورت ہے۔ یہ ہے بات۔